الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد برادران اسلام، حاضرین جمعہ، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، جنہوں نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے سارے اسباب مہیا کیے ہیں۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کی ہیں، ان کے کسی بھی دیے ہوئے نعمتوں پر اگر ہم عمر بھر شکر ادا کرنا چاہیں اور ان کی تعریف کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ ہماری تعریف مکمل نہیں ہو سکتی، چاہے دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں، اور دنیا میں جتنے بھی پانی یا سمندر ہیں اس کی روشنائی بنا لی جائے، تو یہ قلم، یہ درخت سے بنائے ہوئے قلم اور پانی سے بنائی ہوئی روشنائی ختم تو ہو سکتی ہے، لیکن رب کی بڑائی اور ان کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اس رب کی حمد و ثنا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انعام ہم پر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء کرام بھیجے، جو ہماری رہبری، ہمارے فلاح و بہبود، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے اور ان کی عبادت کرنے کے طور و طریقے، زندگی گزارنے کے ساری چیزیں ہمیں بتائے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیر ساری نعمتیں، ڈھیر سارے رحمت اور سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، اس مختصر سے حمد و نعت کے بعد آئیے میں آج آپ کے سامنے جو خطبے کا عنوان ہے یا بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہے ہماری اور آپ کی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ لینا چاہتا ہے۔ ہماری اور آپ کی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ جو لینا چاہتا ہے وہ کس طرح سے لینا چاہتا ہے، آئیے ہم آپ کو ایک سورہ بقرہ کی بڑی ہی مختصر سی آیت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی ہے اور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، اور ہماری آزمائش
ان چیزوں سے۔ یوں تو اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان تمام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتلا میں ڈالا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے، امتحان لیا ہے۔ تو جب نبی کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ لے سکتا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ ہستی ہیں، اللہ نے اپنے ان تمام بندوں میں چنا ہے انہیں اور ان کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، جب ان کا امتحان اللہ لے سکتا ہے تو کیا ہم جیسے لوگوں کا امتحان اللہ نہیں لے سکتا؟ ضرور لے گا۔ اسی لیے اس ضرور کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم تمہیں ابتلا میں ضرور ڈالیں گے، ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے، ہم تمہیں آزمائش میں ضرور ڈالیں گے، لیکن تھوڑی سی چیز سے، چھوٹی سی چیز سے، بڑی چیز سے نہیں، کیونکہ بڑی چیز سے اگر اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہے تو شاید ہم بلبلا اٹھیں، جھنجھلا اٹھیں اور ہم کامیاب بھی نہ ہو سکیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے امتحان میں ہم فیل ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم منکر بھی ہو جائیں، ہم اللہ کا انکار کر دیں، یہ بھی ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں ہے بشیء، جبکہ شیء واحد ہے اور اس کی جمع اشیاء ہے، اشیاء۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالْأَشْيَاء تو یقین جانیے کہ ہم فیل ہو جاتے، شاید کہ ہم کامیاب نہ ہو سکتے، یعنی بہت چیزوں سے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ تو یہ اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہت چیزوں سے ہم تمہارا امتحان لیں گے، بلکہ کہا بشیء، یعنی چھوٹی چیزوں سے، مختصر سی چیزوں سے ہم تمہارا امتحان لیں گے، بشیء، معمولی چیز سے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اور وہ امتحان کیا ہوگا، وہ ابتلا و آزمائش کیا ہوگی، کن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بشیء من الخوف، تھوڑا سا ڈر دے کر کے، تھوڑا سا خوف پہنچا کر کے، تمہارے دل میں تھوڑا سا ڈر ڈال کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ تم اس ڈر کے بعد تمہاری کیا پوزیشن ہوتی ہے، تم کیا رب کو چھوڑ دیتے ہو یا رب کو یاد کرتے ہو؟ کہ جس رب نے اس ڈر کو تمہارے دل کے اندر ڈالا ہے تو تم اس ڈر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ مثال کے طور پر آج سے کچھ سال پہلے ماوادی کا کتنا بڑا ڈر ہوتا تھا، کہیں بھی گولی چلتی تھی یا ماوادی آ رہا ہے سنتے تھے تو پورا بدن کانپنے لگتا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے جب یہ کورونا کی بیماری آئی تو یہ بھی ڈر ہمارے دل میں ایسا گھسا کہ سارے لوگ ڈرنے لگے، سارے لوگ ایک دوسرے سے ڈرنے لگے۔ باپ بیٹا کے قریب نہیں جا رہا ہے، بیٹی ماں کے قریب نہیں جا رہی ہے، بیوی کے پاس جانے سے لوگ گھبرا رہا ہے، بچے کو گود میں لینے سے گھبرا رہا ہے، اپنے اڑوسی پڑوسی ملنے سے گھبرا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا خوف تھا، ایک ایسا ڈر تھا، اور یہ ڈر جو بیماری کا ڈر جو ابھی ابھی آپ کے سامنے گزرا ہے یہ بھی خوف ہی تھا، یہ ڈر ہی تھا، اور اس ڈر سے ہم سہم گئے تھے، اس بیماری سے ہم خائف ہو گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے ہوئے تھے، ڈر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم ڈر سے تمہیں آزمائیں گے، ڈر سے آزمائیں گے۔ تو اس ڈر میں بھی تم رب کو یاد کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟
اب میں تھوڑی سی مثال دوں کہ یہ بیماری کی تو ڈر ہوئی ایسا، اور اس ڈر کی وجہ سے حکومت نے بھی مسجد میں نماز پڑھنے کی پابندی لگا دی۔ 3 آدمی سے 5 آدمی سے زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایک ڈر، اس ڈر کی وجہ سے حکومت نے بھی ہمیں اور آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ اب ہم گھر میں مقید ہو گئے، گھر میں رہ گئے۔ تو اب گھر میں جب ہم گئے تو ایک ڈر کی وجہ سے جب شروع بیماری کا یہ ہوا تو سارے لوگ ڈر سے بھاگے مسجد کی طرف، اور مسجد سے حکومت نے ہمیں نکال دیا کہ گھر میں رہو۔ تو اب اس ڈر سے کیا ہم گھر کے اندر اللہ کو یاد کیے؟ گھر میں کیا ہم نماز پڑھے؟ گھر میں ہم رب کو یاد کیے؟ گھر میں تو بھی آخر بیماری تھی، گھر میں بھی تو یہ کورونا تھا، تو کیا ایسے وقت میں بھی ہم نے گھر میں اللہ کو یاد کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ڈر جو دل کے اندر تھا بیماری کا، تو ہم اللہ کو یاد کیے کہ نہیں یاد کیے؟ یہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمائش کے لیے کیا تھا، بھیجا تھا۔ تو اس ڈر میں آپ نے اللہ کو، جو اللہ نے بیماری دیا، اس بیماری کی وجہ سے جو آپ بھاگے اور گھر میں چھپے، تو وہاں بھی اللہ کو آپ نے یاد کیا یا نہیں یاد کیا؟ یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا ایمان جانتا ہے، آپ کا دل جانتا ہے، یا آپ کا رب جانتا ہے کہ وہاں گھر میں آپ نے کیا کیا نہیں کیا۔ مسجد میں تو آئے تھے، لیکن گھر میں جب قید ہوئے تو وہاں تو آزادی ہو گئی، تو وہاں آپ نے رب کو یاد کیا یا نہیں کیا؟ یہی ہے آزمائش، یہی ابتلا ہے اور یہی آزمائش۔ آگے اللہ نے کہا والجوع، اور بھوک سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ بھوک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آزماتا ہے؟ تو گھر کے اندر اناج نہیں ہے، گھر کے اندر کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، یا گھر کے اندر کھانے پینے کی چیز موجود ہے، لیکن یہ ڈر ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو کھائیں گے تو کہیں اور نہ بیمار ہو جائیں، یا ڈاکٹر نے آپ کو روک دیا ہے کہ یہ چیز نہ کھاؤ۔ تو جب ان چیزوں سے روک دیا اور آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم کھائیں اس چیزوں کو، لیکن آپ نہیں کھا پاتے، موجود ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، چاہت ہے، رغبت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو بھوک کے باوجود بھی آپ اس چیز کو نہیں کھا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ آپ کو بھوک سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ اور جو لوگ غریب ہیں، جو ابھی کماتے ہیں، شام میں کھائیں گے، شام میں پھر صبح اٹھیں گے، دن بھر کام کریں گے تو دن کی بھی روزی چلے گی، رات کی بھی چلے گی، تو جن کا روز مرے کی کمائی ہے اور کھانا ہے، تو وہاں بھی اسے خدشہ ہے، خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر کہیں وہ بیمار ہو گیا تو آخر اس کے بچے بھوکے تڑپیں گے، بھوکے رہیں گے، خود بھی بھوکا رہے گا بیمار ہونے کی وجہ سے، کمائی نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بچے بھی نہیں کھا پائیں گے، بھوکے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو آزماتا ہے، بھوک سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، اور یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس بھوک کے عالم میں بھی جو اللہ آپ کو امتحان میں ڈالا ہے، اس اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس رب کو آپ کہتے ہیں یا نہیں کہ اے اللہ ہمارے بچے بھوکے ہیں، اے اللہ ہم بھوکے ہیں، مرض کی وجہ سے بھوکے ہیں، یا غربت کی وجہ سے بھوکے ہیں، بیماری کی وجہ سے بھوکے ہیں، یا گھر میں اناج نہیں ہے اس کی وجہ سے بھوکے ہیں، اے اللہ اس کو تو دور کر دے، اسے تو ختم کر دے، ہم تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں، یہ تیرا امتحان ہے،
تو ہم سے امتحان نہ لے، ہم تمہارے امتحان میں پاس نہیں ہو پائیں گے اس وقت تک جب تک کہ تو ہمیں پاس نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی طرف اس امتحان میں آپ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر لینا چاہتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی چیز ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مال دولت ہے اور مان لیجئے کہ پورے مال دولت آپ کا ختم ہو جائے، پورے مال دولت آپ کا ختم ہو جائے، گھر میں آگ لگ گئی، پورا مال جل گیا، پورے سامان جل گئے، کھانے پینے کی چیزیں نشٹ ہو گئی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا آپ کا؟ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہوئی، یہ بڑی مصیبت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑی مصیبت سے نہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبت سے ہم آپ آزمائیں گے۔ اور آپ کہیے گا کہ گھر میں تو آگ لگ جاتی ہے اور جل جاتا ہے، تو بسا اوقات انسان کے اپنے، اگر اس کے اوپر وہ دھیان نہیں دیتا ہے تو انسان کی بیوقوفی کی وجہ سے اس کا گھر جلتا ہے۔ کیسے؟ عام طور سے جیسے آج کل ہے، جاڑے کا موسم ہے، ٹھنڈی کا وقت ہے، لوگ مال مویشی پالتے ہیں اور اس کے لیے گھوڑا لگاتے ہیں، گھر میں لگا دیا تاکہ گھر گرم رہے گا اور ہمارا یہ مال مویشی بیمار نہیں ہوگا، لیکن اس کو چھوڑ دیا، وہ یوں ہی چھوڑ دیا اور دیکھا نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آگ پھیل کر کے دوسرے چیز میں لگ گیا، اور وہاں سے پھیل کر کے وہ ٹاٹ وغیرہ میں یا اور دوسری چیزوں میں لگ گیا، اور پھر اس کے بعد پورا گھر جل گیا۔ وہ مال مویشی ہی کا گھر نہیں جلا بلکہ رہنے والا بھی گھر جل گیا۔ تو یقین جانیے کہ یہ جو جلا اس کا پورا گھر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے امتحان اگر ہے تو یہ انسان کی اپنی بھی غلطی ہے کہ وہ جو آگ لگایا اس آگ کے اوپر اس نے دھیان نہیں دیا، اور اس نہ دھیان دینے کی وجہ سے یہ اس کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو امتحان لیتا ہے تو صرف اس لیے کہ دیکھیں ہم بندہ کو کہ ہمارے طرف وہ رجوع کرتا ہے یا نہیں، ہمارے طرف لوٹتا ہے یا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل ہے۔ اور کہا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر کے، مال میں کمی کر کے۔ مال میں کمی کیسے ہوتی ہے؟ مال میں کمی کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ تاجر ہیں، تجارت کیے ہوئے ہیں، دکان ہے، بڑے کپڑے کی دکان ہے یا پارچون کی دکان ہے یا کسی اور چیز کی دکان ہے، تو اس دکان میں جو نفع ہونا چاہیے یا جتنا مال آپ کا فروخت ہونا چاہیے اتنا مال فروخت نہیں ہوتا، اتنا سامان آپ کا نہیں بکتا، جو منافع ہونا چاہیے وہ منافع نہیں آتا، دام تک نہیں اوپر ہوتا، قیمت تک وصول نہیں ہوتی، بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو یہ مال میں کمی ہے۔ آپ نے دھان کیا، آپ چاہتے ہیں کہ دھان ہمارے کھیت کے اندر 1.5 کنٹل کا کٹھا ہو، لیکن 75 ہی کلو کا کٹھا آیا، 60 ہی کلو کا کٹھا آیا، 100 ہی کلو کا کٹھا آیا، تو یہ مال میں کمی ہو گئی، مال میں کمی ہوئی۔ تو مال میں کمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہاں سے بچے عرب قطر جاتے ہیں کمانے کے لیے، عرب کے ملکوں میں جاتے ہیں کمانے کے لیے، وہاں آپ کو دکھلایا جاتا ہے کہ 1200 ریال تنخواہ دیں گے، 1500 ریال تنخواہ دیں گے، لیکن جب وہاں آپ پہنچے تو 800 ریال تنخواہ دے رہا ہے، 1000 تنخواہ دے رہا ہے۔ تو یہ جو کمی ہوئی، اس کمی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے امتحان لینا چاہتا ہے، آزماتا ہے آپ کو کہ کیا آپ صبر کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں، اس کمی پر آپ کی کیا حالت ہے، کیا آپ بلبلا اٹھتے ہیں، نوکری چھوڑ کر کے بھاگ آتے ہیں، اتنا قرض لے کر کے گئے تھے اس 800 پر بھی آپ نہیں رہتے ہیں، قناعت نہیں کر پاتے، صبر نہیں کر پاتے، کام نہیں کر پاتے،
اور اس کو بھی چھوڑ کر کے آپ بھاگتے ہیں، یہ امتحان ہے آپ کا، یہ اصل امتحان ہے۔ اور اگر آپ اس 800 پر ہی کام شروع کر دیں یا اس 1000 پر ہی آپ کام شروع کر دیں تو کل ہو کر کے وہی آدمی جو آپ کو 1200 میں منگایا تھا وہ آپ کے کام کو دیکھ کر یا آپ کو صبر کو دیکھ کر وہ آپ کی تنخواہ 1200 کر دے گا، اس سے بھی بڑھا کر 1500 کر دے گا، اس سے بھی بڑھا کر 1800 کر دے گا۔ لیکن شرط ہے کہ آپ صبر تو کریں، شرط ہے کہ آپ کام تو کریں، شرط ہے کہ آپ لگیں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جو کمی کرتا ہے یہ صرف آپ کی آزمانے کے لیے، آپ کے امتحان کے لیے کرتا ہے۔ مال میں جو یہ کمی ہوئی جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں آیا، وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش۔ والانفس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ سے بھی امتحان لے گا، آپ سے ننفس، آپ کی جان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی امتحان لیتا ہے آپ کا۔ کیسے امتحان لے گا؟ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نفس سے جو امتحان لے گا تو اس کی کئی نوعیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی جان سے امتحان لینا ہوا تو مان لیجئے کہ آپ کے ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، خراش لگ گیا یا کٹ ہی گیا یا کہیں پہ درد ہی شروع ہو گیا یا آپ بیمار پڑ گئے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہوئی آپ کے ساتھ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان لینا ہوا۔ یہ امتحان ہوا آپ کی ذات کے ساتھ۔ آپ کے گھٹنے میں درد ہے، ابھی گھٹنے کے درد کا بہت زیادہ چلن ہے، ہر کوئی کہتا ہے ہمارا گھٹنا دکھ رہا ہے، ہمارا گھٹنا دکھ رہا ہے۔ تو اس گھٹنا دکھنے کی وجہ سے کیا آپ اللہ کو بھول گئے؟ اللہ کو چھوڑ دیے؟ اللہ نے امتحان لیا آپ کا کہ اس گھٹنے کے درد کی وجہ سے بھی آپ کیا اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کرسی ہی پہ بیٹھ کر، زمین پر ہی بیٹھ کر یا اور کہیں پہ بیٹھ کر کیا اللہ کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ امتحان ہے، چھوٹا سا امتحان ہے، مختصر سا امتحان۔ کمر میں درد ہو رہا ہے، جھک نہیں پا رہے ہیں، ہے نا؟ تو آپ کیا اشارے ہی سے نماز پڑھے نہیں پڑھے؟ اللہ کو یاد کیے کہ نہیں کیے؟ یہ امتحان ہے، یا آپ کی جان کے ساتھ امتحان ہے۔ آپ کا دانت ہی درد کر رہا ہے، بہت زیادہ درد ہے، کلا نہیں کر سکتے، آپ وضو نہیں بنا سکتے، کلا نہیں کر سکتے، تو بغیر کلا کیے ہوئے بھی آپ پانی نہیں لے سکتے منہ میں، ناک میں تو پانی لے سکتے ہیں، کلا کو آپ چھوڑ دیجئے، نہیں لے سکتے تو ناک میں پانی ڈال کر کے وضو بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بنائے کہ نہیں؟ نماز پڑھے کہ نہیں؟ یہ چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے یہ جان کا آپ کا امتحان ہے۔ اور اسی امتحان میں یہ ہے کہ بچے آپ کے بیمار ہو گئے، آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، آپ جس کو پسند کیے ہوئے تھے وہ مر گئے، آپ کی محبوب چیز ختم ہو گئی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ اور اس امتحان کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں آپ کے صبر کو آزمانا چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنا صبر کر سکتے ہیں اور کتنا اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ابتلا، آزمائش اللہ کی جانب سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا والثمرات، اور پھل پھول جو ہے، اس سے گزشتہ سال آم میں منظر بہت زیادہ آیا تھا، بہت زیادہ آم، ہم لوگ کہتے ہیں آم مجرا ہے، کتنا مجر تھا، بہت زیادہ۔ پتا چل رہا تھا کہ اس مرتبہ آم آدمی کھا نہیں پائے گا، اتنا پھل لدا ہوا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ آم جو پھلا تو بہت ہی مختصر رہ گیا، اور وہ آم بھی جو رہ گیا تو وہ ایسا ہوا جو کھانے کے لائق نہیں تھا۔ آم دکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا، اوپر سے بڑا ہی خوشنما، لیکن جب اندر اسے کاٹا جاتا تھا تو پلو ہوتا تھا، سڑا ہوا ہوتا تھا اندر، اوپر سے بڑا خوشنما، بڑے اچھے، بڑے دکھنے میں بھی، اور اس کی خوشبو بھی معلوم ہوتا تھا کہ پورا آم کھا جائیں گے، لیکن جب اس کو کاٹا گیا
تو اس کے اندر پلو آتا تھا، سڑا ہوا ہوتا تھا، اچھا نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ پھل کی کمی ہوئی، پھل کی کمی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پھل کو کمی سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے کہ پھل کم کر دیا تو دیکھیں یہ ہمارا بندہ کیا کرتا ہے، کس طرح یہ اس پر صبر کرتا ہے یا پھر واہ ویلا کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی مان لیجئے کہ پھل اچھا تھا لیکن وہ سڑ گیا تو اب گالی دینے لگا اللہ کو، برا بھلا کہنے لگا اللہ کو۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، اللہ ہی کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ تو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کو برا بھلا کہنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان اللہ کی طرف سے ہے جو آپ کو پھل کی صورت میں اس کے اندر نقص ڈال کر کے اس کے اندر اس کو خراب کر کے آپ کو آزمانا چاہتا ہے۔ اور ان تمام امتحان کے بعد خوف یعنی ڈر، بھوک، آپ کی اپنی جان، پھل کی کمی، مال کی کمی، ان تمام چیزوں سے آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ بشارت دے دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی جو آدمی صبر کرے گا ان کو یہ بشارت دے دو کہ وہ اپنی زبان سے کوئی گندی بات نہیں کیا، اللہ کو برا بھلا نہیں کہا، اور رب کو رب جان کر کے اے اللہ یہ چیزیں تیری دی ہوئی تھی اور تو نے اس کے اندر کمی کی، تو نے ہی ایسا کیا، اے اللہ ہم صبر کرتے ہیں اس پر۔ اگر آپ نے صبر کیا، اپنی زبان کو گندی نہیں کی، رب کو برا بھلا نہیں کہا، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا صبر ہوا، اور صبر کرنے والے کے لیے بشارت ہے، بشارت، خوشخبری۔ اور اللہ تعالیٰ جب خوشخبری دیتا ہے تو جانیے کہ اس کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مصیبتیں، یہ جتنی بھی مصیبتیں، چاہے ڈر کی ہو، بھوک کی ہو، مال کی کمی کی ہو، اور آپ کے اپنے نفس کی ہو، یا پھل کی کمی کی ہو، ان چیزوں کو جو مصیبتیں آئیں، ان ایسی ساری مصیبتیں اگر آپ نے جھیل لی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مصیبتوں پر آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میں اللہ کا ہوں اور مجھے بھی اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی جو چیزیں اللہ نے دی تھیں اور اگر اللہ نے اس کو لے لیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کمی کر دیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا، تو یہ اللہ کا تھا جو اللہ نے لیا۔ ہم بھی تو اللہ کے ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، اور ہمیں بھی پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ انسان کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی کے ہم ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ جو آدمی اگر ایسا کر لیتا ہے اور ایسا سوچ لیتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے طرف پلٹ کر کے ہمیں جانا ہے، تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے، اللہ کی طرف سے ایسے آدمی پر سلامتی ہے، اور رحمہ، اور اللہ کی رحمت ہے ایسے آدمی پر، ایسے آدمی پر جو صبر کرتا ہے ان چیزوں پر، تو انہیں بشارت ہے، اور ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہے کہ مامون محفوظ رہیں گے، محفوظ رہیں گے، کسی قسم کی کوئی چیز آپ کو نہیں چھو سکے گی، جو آپ پر مصیبت تھی وہ ٹل گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹال دیا، اب اس کے بعد آپ پر مصیبت نہیں آئے گی، اللہ کی سلامتی آپ کے اوپر ہوگا اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ چونکہ مصیبت آئی، ٹلی، اللہ کا امتحان آیا گیا، اللہ کا آزمائش ہوئی گئی، آپ نے صبر کیا، تو اس صبر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اب
रहमत से ढांप लेगा, रहमत आपके लिए खोल देगा, सारी नेमतें आपको अल्लाह तबारक व तआला देगा। कहा व उलाइका हुमुल मुहतदून, और वो लोग सबसे बड़े हिदायत याफ्ता हैं। हिदायत याफ्ता लोग हैं वो, मुहतदून में से हैं, हिदायत याफ्ता में से हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो हिदायत दिया है, जो रहनुमाई किया है, जो अच्छा रास्ता बताया है, उस अच्छे रास्ते पर वो चल रहा है। और जिसको अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल जाए वो बहुत बड़ा खुश नसीब है। अल्लाह जो हिदायत दे तो बहुत बड़ा खुश नसीब है। इसीलिए हम जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या कहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, सीधे रास्ते की हिदायत। तो अल्लाह तबारक व तआला से आप पहली ही नमाज आपने शुरू किया और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं नमाज में पहली ही, क्या अल्लाह हमें हिदायत दे। और अल्लाह ताला कहता है उलाइका हुमुल मुहतदून, वो तो हिदायत याफ्ता हैं। तो मालूम हुआ कि जिनको अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल जाए वो बड़ा खुश नसीब है, बड़ा खुश नसीब है। आप और हम अल्लाह से कहें कि अल्लाह हमें हिदायत याफ्ता बना दे। मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी है, उस हदीस का भी तर्जुमा सुन लें, वो इसी किस्म की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आजबन लिल मुमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु खैर। मोमिन के लिए, जो मोमिन है उस मोमिन के लिए सारी की सारी चीज़ें भलाई ही की हैं। आजबन ले अमरिल मोमिन, कि मोमिन का जितना भी काम होता है, मोमिन का जितना भी काम है, ये सारा का सारा कुल्लहु खैर, सारा का सारा भलाई ही का है, अच्छाई का है। कैसे? कहा इन असाबत हुस सर्रा शकर, अगर उसे खुशी होती है, कोई खुशी मिलती है, उस आदमी को किसी किस्म की अगर खुशी मिलती है तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता है, कहता है अशकुरुल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। कोई किसी तरह की खुशी मिली, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, बेटा हुआ या बेटी हुई, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह ताला ने आपको धन दौलत से नवाजा, आपने कहा अल्लाह का शुक्र है। आपके बच्चे फारिग हुए, आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। यानी हर वो चीज़ जो आपके लिए अच्छा हुआ, कोई भी चीज़ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हमको होगी, वो चीज़ आपको मिल गई, आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। कहा इन असाबत हो सर्रा, अगर आपको खुशी मिली तो आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, फ़कान खैर अल्लाह, तो ये उसके लिए बेहतर है, क्योंकि अल्लाह का उसने शुक्रिया अदा किया उस नेमत पर जिसकी वो चाहत भी नहीं कर रहा था, जो वो समझ भी नहीं रहा था कि ये चीज़ या ये खुशी हमें मिलेगी, और वो खुशी उसको मिली, उस पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो अल्लाह ने कहा कि ये, अल्लाह के ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये उसके लिए बेहतर है, उसके लिए बेहतर है। वह इन असाबत हो ज़र्रा, और अगर उसको तकलीफ़ पहुँची, उसको कोई तकलीफ़ पहुँची, बड़ी तकलीफ़ पहुँची, छोटी तकलीफ़ पहुँची, किसी तरह की कोई तकलीफ़ पहुँची, कहा सबर। क्या कहा? सबर। इन असाबत हो दर्रा सबर। और अगर उसको किसी किस्म की कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़ पहुँची, उस पर उसने सब्र किया।
मुसीबत चाहे छोटी है या बड़ी। आप चल रहे थे, ठेस लग गया, आपका नाखून फूट गया, अब चलने में तकलीफ हो रही है। ये छोटी मुसीबत हुई, छोटी तकलीफ पहुंची आपको, आपने सब्र किया, आपने सब्र किया उस पर, जब तक कि नहीं छूटा सब्र करते रहे। आपके कोई मर गए, बड़ी तकलीफ हुई है, इस तकलीफ पर भी आपने सब्र किया, कुछ नहीं कर सकते, आपने सब्र किया। तो ये सब्र जो आपने किया, और बड़ा सब्र हुआ, ये बड़ी चीज़ों पर ये सब्र करना हुआ, तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़कान खैर अल्लाह, ये सब्र जो उसने किया ये भी उसके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। यानी खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा किया, ये भी मोमिन के लिए अच्छा, तकलीफ पहुंची उस पर सब्र किया, ये भी मोमिन के लिए बहुत अच्छा। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा, लैसा ज़ालिका इल्ला लिलमोमिन व लैसा बिज़ालिक इल्ला लिलमोमिन। ये चीज़ें सिर्फ मोमिन को होती है, किसी और के लिए नहीं होती, बल्कि ये चीज़ें मोमिन ही पाता है कि अच्छाई में, भलाई में अल्लाह का शुक्र अदा किया, खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा किया, तकलीफ़ में सब्र किया, और ये मोमिन की अलामत है। इन दोनों चीज़ें सिर्फ मोमिन के लिए। तो भाइयों और दोस्तों, कहना ये है कि चाहे मसाइब बड़े हों, मसाइब छोटे हों, खुशी बड़ी हो या खुशी छोटी हो, अल्लाह तबारक व तआला ही देने वाला है, और ये मोमिन की सबसे बड़ी पहचान है। लिहाजा हम और आप मोमिन बने, ईमान वाला बने, और ईमान वाला बनकर अल्लाह तबारक व तआला को दिखलाएं। और जो आपको आजमाइश होती है, जिस तरह की भी आजमाइश होती है, उस आजमाइश पे घबराएं नहीं। जो आजमा रहा है, यानी अल्लाह आपको आजमा रहा है, तो आप अल्लाह को कहें कि अल्लाह, ये जो तेरा इम्तिहान है, ये जो तेरा इब्तला आजमाइश है, ऐ अल्लाह तू ही पूरा करने वाला है, तू ही इस आजमाइश में हमें पूरा उतारने वाला है। गोया हर हाल में इंसान को चाहिए कि अल्लाह के तरफ झुके, अल्लाह की तरफ रुजू करे, यही आपसे कहना है। लेकिन शर्त है ईमान का, शर्त ईमान है, ईमान आपका पुख्ता होना चाहिए। ईमान पुख्ता होगा तो सारा चीज़ आप अल्लाह ही की मर्ज़ी से करेंगे, और अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक आपका होगा। और ईमान अगर पुख्ता नहीं है, ईमान में कजी है, थोड़ा ईमान है थोड़ा नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप भटकुल ईमान जिसे कहते हैं, ऐसा होंगे आप। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सच्चा पक्का मोमिन बनाए, और खुशी में शुक्र अदा करने का अल्लाह ताला हमें मौका इनायत फरमाए, और तकलीफ़ में अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने की तौफीक बख्शे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।